کہ مسلمان وہی کر رہا ہے جو اس کو پڑھا ہے، جو اس کی کتاب میں ہے. آپ کنفیوژن میں ہیں بھائی، تو آپ اپنی کنفیوژن ہے اس کے لیے اس کو کیوں دوش دے رہے بھائی؟ اس کا فنڈا کلیئر ہے، اس نے نہیں کہیں کچھ کہا. پہلا کلمہ طیب طیب پانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے محمد اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ پہلا کلمہ جو قرآن شریف کھولتے ہی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہے. آپ کا ایگزسٹنس کہاں ہے؟ اس نے صاف کر دیا کہ میرے رسول محمد اور اللہ کی علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے. تو وہ گणیش جی کی مورتی والوں کو پوجے گا کیا؟ اس ویڈیو میں ایک خاص پوائنٹ کی بات اس نے یہ کہی ہے کہ اس تمام تقریر کے بعد اس نے لاسٹ میں یہ کہا ہے کہ جو مسلمان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا کرنے کو عیب سمجھتے ہوں، کیا وہ تمہارے گنیش کی پوجا کریں گے؟ کیا وہ تمہاری دیوی ماتا کے آگے سر جھکائیں گے؟ تو اس طریقے سے نریٹو سیٹ کر کر اتنے غضب اور شاندار طریقے سے بات کہی جاتی ہے کہ جو بیچارہ ہندو اپنا گھر اور پریوار اور پیٹ پالنے میں بزی ہے، جس کے پاس پڑھنے اور لکھنے کا وقت نہیں ہے، وہ بیچارہ مجبوری کے تحت پڑھ نہیں پایا، تو اس کو جو جانکاری دی جائے گی وہ سچ مان کر بیٹھ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے اور اسی وجہ سے مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے. اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں. تو یہی میری کوشش ہے، نفرتوں کو ختم کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ کیا ایسا ہے؟ کیا اس نے یہ بات صحیح کہی ہے؟ تو بات اس کی بالکل صحیح ہے کہ مسلمان کسی بھی قیمت پر گنیش کی پوجا نہیں کر سکتے. یہ بات اس نے بالکل صحیح کہی ہے کہ دیوی ماں کے آگے ماتھا نہیں ٹیک سکتے. لیکن اندازہ تکلم غور سے سنیں. اندازہ تکلم یعنی ورڈز کو ڈیلیور کرنے کا اسٹائل اس کا ایسا ہے کہ یہ ہندو بھائیوں کے مائنڈ کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے نفرت میں. اس نے بہت ہی نریٹو سیٹ کر کر یہ بات کہی کہ جو مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجتے ہوں وہ تمہارے گنیش کی پوجا کریں گے کیا؟ تو ایک ہندو سوچے گا کہ میرے بھگوان اتنے بڑے بھگوان، اتنے مہان بھگوان، اور ان کو یہ برا سمجھتا ہے، ان کی پوجا نہیں کرتا، واقعی میں یہ برا شخص ہے. تو میرے ہندو بھائیوں، یہیں پر رکنا ہے، غور و فکر کرنی ہے اور اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس میں سچائی کتنی ہے. کیا مسلمان ایسا کرتے ہیں؟ تو جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہندوؤں کے بھگوانوں کو برا مت کہو. میرے ہندو بھائی چونک جائیں گے. یہ شخص ایک نفرتی شخص ہے جو نریٹو سیٹ کر کر آپ کے مائنڈ میں زہر بھرتا ہے. قرآن کی صحیح تعلیمات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اے مسلمانوں میری پوجا کرتے ہو بالکل کرو، لیکن ہندوؤں کے بھگوانوں کو برا مت کہو. اور آگے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے بھگوانوں کی پوجا بھی مت کرو. اور آگے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کا دھرم ان کے لیے، تمہارا دھرم تمہارے لیے. کتنی خوبصورت بات ہے. اب اگر میں کسی شخص کو نفرت میں بدلنا چاہوں، بات کو بگاڑنا چاہوں، نریٹو سیٹ کر کر ورڈز کی ڈیلیوری اس اسٹائل میں کروں اور بات کو توڑ مروڑ کر پیش کروں، تو اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا کوئی بھائی ہے اور وہ فوج میں نوکری لگ گئی اور دوسرا شخص پولیس میں نوکری کرتا ہے، تو میں اپنے بھائی سے کہوں تم کیوں اس سے دوستی لگائے ہوئے ہو؟ وہ تو تمہاری آرمی کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، وہ تمہاری آرمی کو جوائن نہیں کر سکتا، جس جگہ تم نوکری کرتے ہو وہ جا نہیں سکتا، تم جنگل میں گولیاں کھاتے ہو وہ تھانے میں آرام سے پیسے کھاتا ہے. ہر کسی کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر کسی کی لمٹ ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر میں نریٹو سیٹ کروں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں مسلمانوں سے کہ جو قوم 33 کروڑ یا 33 کوٹی دیوی دیوتاؤں کو مان سکتی ہے، اتنے سارے بھگوانوں کو مان سکتی ہے،
اتنے سارے دیوی دیوتاؤں کو مان سکتی ہے، لیکن ان بھگوانوں میں وہ اور بھگوانوں کو تو جوڑ سکتی ہے، جیسے نریندر مودی صاحب کو بھی بھگوان کا اوتار بتایا گیا، ہمارے جو یو پی کے سی ایم ہیں انہیں بھی بھگوان کا درجہ دیا گیا اور انہیں شامل کیا گیا، لیکن یہ ایسی قوم ہے جو تمہارے اللہ کو نہیں شامل کر سکتی، اللہ کو نہیں پوچھ سکتی، تو تم ایسی قوم سے وفاداری کی امید کیوں رکھتے ہو؟ یہ ہوتا ہے نیریٹو سیٹ کر کر بات کرنا۔ لیکن ہندو اور مسلمان دونوں کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ شاید آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی پیغام کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔